حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری کتاب جو سب کے لیے ہے وہ قرآن ہے. آخری ڈیوائن لا اسلامی شریعت میں لفظ وہ بولو جو دنیا سمجھے. ڈیوائن لا، اللہ کا قانون، بھگوان کا قانون، بلکہ یوں کہ یہ پرمیشور کا جو قانون ہے وہ آخری کتاب قرآن میں ہے. جس دن قرآن پر عمل ہوگا صحیح آزادی ملک کو حاصل ہوگی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا. مسلمانوں میں فرقہ واریت قبول کی جائے گی، نہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت قبول کی جائے گی. انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے فرقہ واریت کو ہم پیروں تلے رون دیں گے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے پوری طاقت سے، تمام اہل مذاہب کو لے کر، اور اتحاد امت اور اتحاد ملت کے ساتھ. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقریر تو ظاہر ہے کہ مجھ سے کہا گیا تھا 10:30 بجے آ جائیے گا، پھر یہ کہا گیا 1 بجے ہوگا، کبھی کہا گیا 3 بجے آئیے گا. بہرحال میں 1 بجے کے وقت کے اعتبار سے آ گیا کہ مجھے لکھنؤ بھی جانا ہے اور ابھی خانجہاں پور بھی جانا ہے. اس لیے اختصار کے ساتھ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی، گویا یوں سمجھیے کہ عنوانات ذکر کر دی. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک اور بہت بہت شکر گزار ہیں ہم حضرت کے اس عظیم پروگرام میں، تعلیمی بیداری کانفرنس میں تشریف آوری کے، اور حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں ایمان، عمل اور اسلام کی اہمیت سے متعلق وضاحت کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام تعلیمی بیداری اور تحفظ ایمان، اس پروگرام کا موضوع ہے. مزید اس کے اندر کسی بھی جماعت یا کسی بھی ادارے پر ذرہ برابر بھی کوئی تنقید کرنا یہ ہمارے پروگرام کے موضوع کے خلاف ہے. اور ہم بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہیں کہ حضرت ہمارے جو ادارے ہیں دارالعلوم دیوبند یا جمعیت علماء ہند، ان کے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہمارے موضوع کے خلاف ہیں، اور ہم ان باتوں کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی مجلس میں جمعیت علماء ہند یا دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے کوئی بھی نازیبا یا تنقیدی تبصرہ نہ فرمائے، بلکہ اس سے گریز فرمائے. جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت سے درخواست ہے کہ آئندہ اس کا خاص خیال رکھیے گا. اور مزید اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام، یہ اس نشست کا بالکل آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت خاص طور سے ہمارے اس پروگرام کی بالکل آخری اور جو بالکل اصل شخصیت ہے اور جو ہمارے اس پروگرام کی مکمل طریقے سے سرپرستی اور نگرانی فرما رہے ہیں اور ہمارے مسلک دیوبند کے ترجمان ہیں، دارالعلوم وقف دیوبند کی ایک بہت بڑی شخصیت اور دارالعلوم وقف دیوبند کے صدر مفتی کی جس شخصیت کو حیثیت حاصل ہے، بہت علمی عملی کارنامے جس شخصیت کے ہیں، وہ شخصیت ہمارے درمیان تشریف لا چکی ہے. حضرت کا فیض ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ہے. میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب جو ایشیا کا عظیم ترین مرکز دارالعلوم وقف دیوبند کے آپ صدر مفتی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور اعلیٰ بصیرت کے حامل ہیں. میں بہت ہی ادب اور بہت ہی لجاجت کے ساتھ اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ میں مولانا مفتی محمد احسان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں اور ایمان اور تعلیم سے متعلق اپنی قیمتی باتوں کو آپ پیش فرمائیں، اور مختصر بات کے بعد آپ بھی اس نشست کی دعا فرمائیں گے. مزید میں سامعین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام آخری بالکل 1:30 بجے تک تھا، لیکن وقت آگے ہو گیا ہے، اس لیے میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ بھی عرض گزار ہوں کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے حضرت اپنی نصیحت کو پیش فرمائیں، اور اس کے بعد 10 منٹ کے بعد حضرت کی نشست کی دعا کرائیں گے، اور دعا کے فوراً بعد اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد نماز
نماز کے بعد آپ حضرات طعام سے فارغ ہوں گے اور انشاءاللہ اگلی نشست جو ہماری 2:30 بجے سے شروع ہوگی اس میں بڑی بڑی شخصیات تشریف لا رہی ہیں، جو علاقے کی بڑی بڑی اہم ترین علمی، روحانی، عملی شخصیات ہیں وہ آ رہی ہیں، ان کو سننے کے لیے تشریف لائے اور آخری نشست کی دعا انشاءاللہ العزیز 5 بجے کے قریب ہو جائے گی۔ ہم دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہیں کے خیال سے 100% ہمیں اتفاق ہے، جو شخصیت ہو یا کوئی بڑے سے بڑا علمی فلسفی ہو، ہم اس کی بات سے ان کے تعلق سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارا مسلک دارالعلوم دیوبند ہے اور جمعیت علماء ہند ہے، جو ان کے خلاف بات کرے گا ہم اس کا 100% بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ اجلاس بائیکاٹ کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے بائیکاٹ کریں، سبھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں، جمعیت علماء ہند سے جڑے ہوئے ہیں، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے کارناموں اور ان کی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے نظریے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی سوچ سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مشن سے ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ہم پوری زندگی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر تعریف فرمائیں، سبھی حضرات ساتھ ہیں۔ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی اور دارالعلوم دیوبند کے مشن سے 100% اتفاق ہے انشاءاللہ۔ شروع